اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تعاون دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تعاون وہ ہے جس پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس نظام سے نکل ہی نہیں سکتا، تعاون کرنے پر مجبور ہے قدرتی طور پر۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک انسان کا نفع و ضرر دوسرے انسان کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور اس وابستہ کرنے کے نتیجے میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ تاجر بیٹھا ہے تجارت کرنے کے لیے، وہ گاہک کا محتاج ہے۔ گاہک آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت لے کر آتا ہے تاجر کے پاس، وہ تاجر کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک عمارت بنا رہا ہے کوئی شخص تو وہ مزدور کا محتاج، اور مزدور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس آدمی کا محتاج۔ تو ایسا ایک عمومی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرما دیا ہے کہ جس میں ہر شخص دوسرے کا محتاج۔ یہ کوئی ایسی کیا کانفرنس ہوئی تھی دنیا کے اندر، کوئی عالمی کانفرنس بلائی گئی تھی کہ بھئی کتنے آدمی مزدوری کریں گے، کتنے تجارت کریں گے، کتنا کیا کوئی کام کرے گا، کون جو ہے وہ کوئلے کی تجارت کرے گا اور کون سونے کی کرے گا اور کون کپڑے کی کرے گا؟ کوئی کانفرنس نہیں منعقد ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نظام میں باندھ دیا تمام مخلوقات کو کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے یہ ساری معیشت کے تقسیم کی ہے، کون کیا کرے گا، کتنا کرے گا۔ اس نظام کو ایک حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت لا کر اس کو مقید کرنے کا جو تصور اشتراکیت نے پیش کیا، تو وہ 70 سال کی جکڑ بند کے باوجود وہ کوئی پھل نہ دے سکا اور ختم ہو گیا۔ لہذا ایک تعاون وہ ہے، باہمی تعاون انسانوں کا، جس کے اوپر سارا نظام زندگی چل رہا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حاجت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی محتاج ہے مزدور کا۔ بڑا دولت مند شخص ہے اور وہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن مزدور اگر نہ ملے اس کو، اگر عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے، مزدور وہ نہیں ملتا، تو کیا ہوگا؟ اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی، تو وہ مزدور کا محتاج، اور مزدور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک تعاون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام زندگی کے اندر جبری طور پر پیدا فرما دیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہے۔ دوسرا تعاون وہ ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں نیکی کا، تقوی کا، دیانتداری کا، انصاف کا معاملہ ہو، تو جتنا تم سے ہو سکے دوسرے کا اس میں تعاون کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنا دی کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جب تک کسی دوسرے بھائی، اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص دوسرے کی بے چینی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بے چینیوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی جہاں تک ہو سکے کسی نیکی کے کام میں تعاون کرو۔ یہ حکم
اس طرح ہے کہ یہ کسی پارٹی اور جماعت اور مسلک اور مشرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ مطلق حکم دیا گیا کہ تعاون کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو، کوئی پارٹی کر رہی ہو، کوئی جماعت کر رہی ہو، کوئی مسلک والا کر رہا ہو، کوئی مشرب والا کر رہا ہو، کام نیکی کا ہے تو سمجھو تمہارا کام ہے اور تم اس کی ساتھ تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ میری پارٹی کا آدمی کرے گا تو تب تو میں کروں گا تعاون، اور دوسری پارٹی کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا۔ میرے مسلک کا آدمی کر رہا ہے تو کروں گا، دوسرے مسلک کا کر رہا ہے تو نہیں کروں گا۔ یہ سب نفی فرما دی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا باب تفاعل کے اندر تشارک کی خاصیت پائی جاتی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا اہتمام کرو، تم اس کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے۔ اس میں پارٹی بندی کا یا گروہ بندی کا سوال نہیں ہے۔ جہاں بھی نظر آئے کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سراہو، اس کے اندر جتنا ہو سکے تعاون کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیاد ڈال دی ہے کہ یہ گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں اور پارٹی بازیاں، ان کو نظر انداز کر کے یہ دیکھو کہ نیکی کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ جو نیکی ہے اور تقوی ہے وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ میں ایک پارٹی کا یا ایک گروہ کا ممبر بن گیا ہوں تو اب میری ساری ہمدردیاں اور سارا تعاون اسی گروہ کے ساتھ مخصوص ہے، نہیں، بلکہ مطلق تعاون ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہم فراموش کر کے، جس کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا۔ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام اگر ہو رہا ہے تو کریڈٹ مجھے ملے، سہرا میرے سر بندھے، تو لہذا میری جماعت کی طرف سے ہوگا، میرے گروہ کی طرف سے ہوگا تو بے شک میں اس میں حصہ لوں گا۔ اگر دوسرا کر رہا ہے اور اس میں کامیاب ہو گیا تو سہرا تو اس کے سر بن جائے گا، لہذا میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم کے اس حکم کے خلاف ہے، تعاون علی البر والتقوی۔ کہیں بھی نیکی ہو رہی ہو، تمہارا کام ہے کہ اس کی مدد کرو۔